رحمت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہے حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مرشد کے لیے غوث اعظم کی جارحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہے انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں محشر میں جب ان کی آمد ہوا، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا، اور میں بے حد مشکور ہوں ARYQ TV کا کہ جنہوں نے آج کی محفل کو جو ہے وہ لائیو چلایا، اور ساری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن اس وقت دیکھی جا رہی ہے ARYQ TV کے ذریعے، اور ہمارے جتنے ARYQ TV کی ٹیم ہے میں سب کا مشکور ہوں، اور ان کے چیئرمین کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے رئیس بھائی اور عامر فیاضی صاحب اور مجھ سے قبل جو شرافہ حضرات پڑھ کے گئے، ان میں خصوصاً سر محمود الحسن اشرفی صاحب، جس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے اسلامیہ ان سے پڑھی تھی، تو یہ میرے ٹیچر بھی ہیں، اور استاذوں کا ادب کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ تو چاہیے کہ کبھی بھی کسی اپنے بڑے کا ذکر کرنے کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے، جس سے جو سیکھا جائے اس کے بارے میں کھل کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں ذکر کرنے سے مراد، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہاں ذکر کرنے سے مراد 3 طریقے کے ذکر ہیں، اور ذکر 3 طریقے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سخی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو جب ذکر 3 طریقے کے ہیں تو وہ تینوں طریقے کار بھی ہمیں آنے چاہیے۔ اور 3 طریقے سے ذکر کیسے ہے؟ صوفیہ نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ ایک ذکر ہوتا ہے زبان کے ذریعے، کلمہ شریف پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے پیاروں کا ذکر کرنا، یہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور فرمایا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم سے اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، جسم سے ذکر کرنا یہ ہے کہ اذان کی آواز آئے، تم اپنے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جاؤ گے، جسم سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جب تم طواف کرتے ہو حرم شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے چکر لگاتے ہو، اس وقت علماء تشریف فرما ہیں، اور خصوصاً حضرت شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء مفتی مدد مختار درانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں، میں ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف کے بندہ چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس وقت طواف کی نیت سے چکر لگاتے ہوئے اگر اس نے کچھ نہیں بھی پڑھا، اس نے کوئی دعا نہیں مانگی، درود شریف نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، صرف چل کر چکر لگائے، فرمایا جتنی دیر چکر لگائے اتنی دیر اللہ کی عبادت میں رہا۔ اب چکر بھی نہیں لگا رہا، بیٹھا ہوا ہے، فقط اپنے جسم کی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہے، فرمایا اس زیارت کے بدلے بھی اسے نیکیاں مل رہی ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ اب زبان سے کچھ نہیں کر رہا، صرف دیکھ رہا ہے یا پیروں سے چکر لگا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کو اس وقت دیکھنا
اور حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے چکر لگانا یہ جسم کی عبادت ہے، جسم کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا ہے اور جسم کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب تیسرا ذکر کی تیسری قسم، مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل سے ذکر کیسے ہوگا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو دل سے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ جب بندے کو موقع ملے کہ وہ کوئی گناہ کر سکے یا اس کی طبیعت یا اس کا نفس اسے ابھارے کہ تو فلاں گناہ کی طرف جا، اور وہ گناہ کے کام سے اس لیے رک جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو دل میں یہ خیال لائے کہ میں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو فرمایا کہ دل میں یہ خیال لانا یہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو گناہ کی طرف جانے سے روک لینا اور اپنے آپ کو نیک کام کی طرف لے جانا، اور اپنے دل کے اندر اس بات کا خیال کرنا کہ جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کا یہ اللہ کا دل سے ذکر کرنا۔ فرمایا کہ 3 طریقے، لیکن یہ تو وہ 3 طریقے ہیں کہ جن سے انسان کو ذکر کرنا چاہیے، جسم کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی، اور انسان کو زبان کے ساتھ۔ مگر اب آپ اس طرف آئیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بظاہر یہ جو کلمہ انسان پڑھتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مگر سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر یہ کلمہ خاص کے لیے بھی ایک ہے اور عام کے لیے بھی ایک ہے۔ اگر بظاہر طور پر، ظاہری طور پر دیکھا جائے الفاظ ایک ہیں، جو خاص پڑھے، کوئی عالم دین پڑھے، کوئی صوفی پڑھے، وہ بھی یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔ اور سر الاسرار میں غوث پاک نے اس بات کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو الفاظ ایک ہی ہے، چاہے عالم ادا کرے، چاہے کوئی اللہ کا ولی ادا کرے، چاہے کوئی عام مسلمان ادا کرے، مگر فرمایا کہ ایک فرق ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو حضور کی محبت میں اور اللہ کے ذکر کے اندر اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے، فرمایا پھر ان کے ذکر کی شان یہ ہے کہ ان کے صرف زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان کا دل بھی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کہتے کہ بیٹا اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، فرمایا جب وہ کسی کو کہتے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ولی کی زبان سے نکلنے کی برکت سے، جس نے اللہ کے ولی کا حکم مانتے ہوئے پھر وہ ذکر کیا، تو پھر اللہ رب العزت اس کی زبان میں بھی اس ذکر کی وجہ سے تاثیر پیدا فرما دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر الفاظ ایک ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے اور فقط اللہ کے لیے زندگی گزارے، تو پھر اس کی زبان میں، اس کے دل میں، اس کے جسم کے اجزاء میں اللہ کا ذکر اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور اس کے حوالے سے کئی مثالیں موجود ہیں اور کئی بزرگوں کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضرت شیر ربانی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن لوگوں پر اللہ ظاہر نہیں کرتا یہ میرا ولی ہے۔ دوسرے ولی وہ ہوتے ہیں جو خود نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ لوگوں پر ظاہر کرتا ہے یہ میرے ولی ہیں۔ تیسرے ولی وہ ہیں جو نہ خود جانتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، نہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور فرمایا چوتھے لوگ وہ ہیں جو خود بھی جانتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ بھی لوگوں کے دلوں پر اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو چوتھے قسم کے ولی ہوتے ہیں، تمام صوفیہ میں ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہوتا، اور کہا کہ غوث اعظم کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے
کہ یہ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے اس واقعے کو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے جس وقت خواجہ صاحب ان کے جسم میں تھے اپنے جسم سے اللہ کے ذکر کی آوازیں سنی، اور جب یہ آوازیں سنی تو ایک دم حیران ہوئی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو کہیں سے آواز آئی کہ بندی پریشان نہ ہو، اللہ کا بندہ تیرے جسم میں بھی اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہے، اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہے۔ تو یہاں جو میں نے موضوع لیا ذکر کے حوالے سے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور صوفیہ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ذکر کو دی جاتی ہے۔ ان کی زندگی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے گزرتے، اور صوفیہ نے اس کے طریقے کار بیان کیے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ شیطان کو اس کے دل سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذکر کرنے والے کے قریب بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا، یعنی جو رحمتوں کا نزول ذکر کرنے والے پر ہوتا ہے، جو قریب بیٹھتا ہے اس پر بھی انہی رحمتوں کی چھینٹیں آتی ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے آج دنیا صدیاں گزر گئی، غوث پاک کے مزار پر جا رہی ہے، خواجہ صاحب کے مزار پر جا رہی ہے، اور سخی کے مزار پر آ رہی ہے، سالوں گزر گئے، مگر آج ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگ ادھر حاضری دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کر کر کے اپنے رب کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تم حق فرید یا فرید کیوں کرتے رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرید نے ساری زندگی اپنے رب کا ذکر کیا، اللہ نے لوگوں کی زبان پر فرید کا ذکر جاری فرمایا، اور فرمایا کہ ذکر کرنے سے اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے جب انسان خود کو گناہوں سے روک کر رب کا ذکر کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو یہ شان و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے تب بھی اس کا ذکر، اس شخص کا ذکر اللہ لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزر گئی، آج صوفیہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان ولیوں کو جنہیں دنیا سے گئے ہوئے سالوں گزر گئے، آج بھی لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں غوث پاک کی 11ویں نہیں منائی جاتی؟ کون سا ایسا ملک ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں آج بھی غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اور کس انداز سے کیا؟ یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے، خاص طور پہ جو مشائخ عظام ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی تو درگاہ شریف سے ہے نا، غلام ہے نا، تو میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ خانقاہی نظام ایسا ہونا چاہیے جیسا غوث پاک نے بیان کیا۔ کہنے والے مجدد الفسانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیشوا، اور حوالہ دے رہے تھے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا خانقاہی نظام ایسا ہو کہ مرشد کو چاہیے کہ وہ مریدین کو درس فقہ بھی دے، درس فقہ بھی دے، درس قرآن بھی دے، درس حدیث بھی دے، اور درس تصوف بھی دے۔ کہا کہ جب یہ چاروں چیزیں مرشد خود مرید کو سکھائے گا، مرشد خود مرید کو سکھائے گا کہ یہ چیزیں سیکھو، تو جب مرشد مرید کو یہ باتیں سکھائے گا تو مرید کے اندر حضور کی محبت اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عبادتیں بندہ بہت زیادہ کرتا رہے اور اس کے پاس ادب نہ ہو تو پھر عبادت کا فائدہ نہیں۔ ذکر کرنا ہے مگر جن کا اللہ نے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کے ادب کے ساتھ کرنا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں یہ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تو گویا یوں معلوم ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے،
یعنی وہ حضور کے ادب میں خود کے سروں کو اتنا جھکا لیتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ صحابہ نے درس دیا کہ ادب کرو، اہل بیت نے درس دیا ادب کرو، صوفیہ نے درس دیا ادب کرو، کیونکہ ذکر کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن رب جب راضی ہوگا جب اللہ والوں کے ادب کے ساتھ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اگر اللہ والوں کی بے ادبی کی جائے اور پھر ذکر کیا جائے تو پھر وہ ذکر فائدہ نہیں دے گا۔ ذکر فائدہ جب دے گا، ذکر فائدہ جب دے گا جب اللہ والوں کے ادب کے ساتھ وہ کیا جائے۔ تو اسی لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ والوں کا ادب کریں، حضور کی ہر نسبت کا ادب کریں، چاہے وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں۔ ایک بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دونوں چیزیں واضح بیان کی، محبت صحابہ بھی اور محبت اہل بیت بھی، بڑے خوبصورت انداز سے۔ جہاں عقیدے کی بات کی وہاں کہا کہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل بدری صحابہ ہیں۔ ان بدریوں میں وہ 40 جو حضرت عمر تک جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور فرمایا ان 40 میں وہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان 10 میں وہ 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان 4 میں وہ جنہیں ابو بکر کہتے ہیں، فرمایا پھر وہ جنہیں عمر کہتے ہیں، فرمایا پھر وہ جسے عثمان کہتے ہیں، فرمایا پھر وہ جنہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ترکیب بیان کی عقیدے کے حوالے سے، لیکن جہاں شان اہل بیت بیان کی وہاں فرمایا کہ مجھے یہ مقام ملا اس لیے کیونکہ میں حسنی بھی ہوں میں حسینی بھی ہوں۔ فرمایا میں حسنی بھی ہوں میں حسینی بھی ہوں، اور یہ شان اہل سنت کی ہے، یہ شان اہل سنت کی ہے کہ اہل سنت کو اللہ رب العزت نے صحابہ کا بھی دامن دیا اور اہل بیت کا بھی دامن دیا۔ جو کسی ایک کے دامن کو چھوڑ دے وہ کسی صورت کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کامیاب وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں ان دونوں کا دامن ہوگا، اللہ کے حبیب کا طریقہ ہوگا، اور پھر زبان پہ ذکر الہی ہوگا۔ جس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس شعر پہ گفتگو ختم، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔